الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد آج ہم اور آپ یہاں اپنے وقت کے ایک ولی کامل، ایک بہت اللہ کے مقبول و محبوب بندے حضرت قبلہ سید عبدالقادر شاہ صاحب عرف شاہ صاحب دلڑے والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اور ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں حضرت شاہ صاحب دلڑے والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کا قرب حاصل ہوا اور ان کا وصال مبارک ہوا۔ تو یوں سمجھیے آج ہم اور آپ میلاد مصطفیٰ بھی منا رہے ہیں اور ایک اللہ کے ولی کے عرس بھی منا رہے ہیں، اور اس مبارک تقریب کی صدارت اس آستانے کے سجادہ نشین حضرت قبلہ محمد سعید محمود صاحب دامت برکاتہ القدسیہ فرما رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادے گرامی قدر بھی تشریف فرما ہے۔ ہمارے حضرت مولانا طاہر طاہری صاحب ماشاءاللہ اس آستانے کی اور اس مسجد کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔
بڑی محبت سے اور بڑی ارادت اور عقیدت سے اللہ تعالیٰ ان کی اس ان خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ ہم میلاد مصطفیٰ میں حضور کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور جب بھی کسی اللہ کے ولی کے عرس کی تقریب ہوتی ہے تو اس میں اس ولی کے حالات اور واقعات سنتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ؟ ہم میلاد میں حضور کا ذکر سنیں اور آراس کے اندر، عرس کے اندر کسی ولی کا ذکر سنیں، ان کے حالات اور واقعات سنیں، ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ قرآن فائدہ بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرماتا، محبوب ہم یہ جو قرآن میں انبیاء کرام کے واقعات میں سے کچھ واقعات آپ کو سناتے ہیں، کہیں حضرت نوح کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں ہم نے قرآن میں حضرت آدم کا ذکر کیا ہے، کہیں حضرت یونس کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں حضرت یوسف کا، پوری سورہ یوسف ہم نے نازل کی ہے، حضرت یوسف کا بڑی تفصیل سے ہم نے واقعہ بیان کیا ہے، کہیں پیٹ کی مچھلی میں حضرت یونس سے ان کے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں، کہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے متعدد واقعات ہم نے بیان، یہ کیوں بیان کیا ہم نے؟ قرآن میں اللہ وجہ بیان فرماتا ہے، فَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ فرما محبوب ہم جو آپ کو یہ انبیاء کرام کے واقعات سناتے ہیں، یہ اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تقویت مل جائے اور دل آپ کا مضبوط ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم اس لیے سناتے ہیں کہ جب نبیوں کے آپ واقعات سنیں گے، حالات سنیں گے، تو آپ کے دل کو تقویت ملے گی اور سکون حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبیوں کے واقعات ہوں، میرے مصطفیٰ کے واقعات ہوں، یا اولیاء کرام کے واقعات ہوں، یا صحابہ کرام کے واقعات ہوں، جب بھی ہم ان کے دن مناتے ہیں، ان کے تذکرے کیے اور ان کی یاد کی محفلیں سجاتے ہیں اور ان کے واقعات بیان کرتے ہیں، تو ان کے واقعات کو سن کر ہمارا دل مضبوط بھی ہوتا ہے اور پربہار بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب نبیوں کے واقعات سے دل کو سکون ملتا ہے تو پھر جو نبیوں کو نبی بن کر آیا ہے، جو سارے رسولوں کو رسول بن کر آیا ہے، اس کے ذکر میں کیا مزہ ہو۔ میلاد مصطفیٰ اسی لیے مناتے ہیں، میلاد کی محفلیں اسی لیے سجاتے ہیں تاکہ حضور کا ذکر کریں، حضور کے حسن و جمال کا ذکر کریں، حضور کے کمال کا ذکر کریں، حضور کے اخلاق و عادات اور اوصاف کا ذکر کریں، حضور کے معجزات کا ذکر کریں، حضور کے خصائص کا ذکر کریں، اور اس کے ذکر کو سن کر ہمارے دلوں کو طمانینت و سکون حاصل ہوتا چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، جب مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے ہمارے دل کے گلچے کھل جاتے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جب صحابہ کرام کو حضور کی تلاش ہوتی تھی کہ حضور اس وقت کہاں تشریف فرما ہے، تو راستے میں چلتے تھے، جہاں جہاں خوشبو ہوتی تھی وہاں چلتے چلے جاتے تھے، حضور مل جایا کرتے تھے۔ اور پھر ان کو کیا، جو نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، ان کو کیا سکون ملتا ہو۔ حالت فرماتے ہیں
اس نبی کی شان تو یہ اس کا ذکر ہم کر لیں تو ہمارے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ حضور کے امتی ہیں، رنج بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں۔ کسی کی دکان نہیں چل رہی، کسی کا کوئی مکان نہیں بن رہا، کسی کے کھیت کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی کا کوئی مقدمہ ہو گیا ہے، کوئی پریشانی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے غم آتے ہیں، لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ جب آقا کی یاد آتی ہے، جب میلاد مصطفیٰ کے اندر حضور کا ذکر ایک عاشق مصطفیٰ سنتا ہے تو دل سے اس کے سارے غم دور ہوتے چلے جاتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب نبیوں کے ذکر سے اللہ فرماتا محبوب تجھے سکون مل رہا ہے تو محبوب کے ذکر کے ہمیں اور آپ کو کیوں نہ سکون ملے، سکون حاصل کرتے ہیں، کیف حاصل کرتے حضور کے ذکر سے، اور حضور کے ذکر کے اندر غم انسان کے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور حضور کا ذکر تو ایسا ذکر ہے کہ جس جگہ پر علماء فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمارے دل کو سکون ملے گا، صرف یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سکون ملے، علماء فرماتے ہیں جس جگہ پر ایک بار میلاد مصطفیٰ کی محفل سج جاتی ہے، مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر ہو جاتا ہے، وہ سال بھر تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی چلے گی، سال بھر تک اللہ کی رحمتوں سے انسان اپنے دامن کو مالا مال کرتا ہے اور دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، دلوں کو طمانینت نصیب ہوتی ہے، یہ مصطفیٰ کے ذکر کی برکت۔ اور پھر اس آیت نے یہ بھی بتا دیا کہ جو بھی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے قرآن میں انبیاء کا ذکر اسی لیے کیا، فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو تقویت اور سکون ملے۔ ہم بھی اولیاء کا ذکر اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کو تقویت حاصل ہو جائے، ہمارے دلوں کو سکون مل جائے۔ آج جمع ہو گئے یہاں، میلاد مصطفیٰ بھی منا رہے ہیں، حضور کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت شاہ صاحب توڑے والے کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ کیسے بزرگ تھے، اللہ اکبر، قربان جاؤ، کیا شان تھی ان کی۔ حضرت کریم بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ بیعت ہوئے، شاہ صاحب توڑے والے رحمت اللہ علیہ، کچھ عرصے ان کی خدمت میں رہے۔ جب مرشد کا وصال ہو گیا تو پھر آپ ایک اور مشہور بزرگ تھے اس زمانے کے، جن کا نام تھا سائیں توکل شاہ صاحب امبالے والے۔ سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امبالے والے کے پاس حضرت تشریف لے گئے، ان کی خدمت میں گئے، ان سے فیض حاصل کیا، ان سے اجازت اور خلافت حاصل کی، اور ایسا جذب کی کیفیت تھی۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں انسان کے دل سے ما سوا کے خیالات مٹ جاتے ہیں، دل کے اندر اللہ ہی اللہ ہوتا، اللہ ہی اللہ ہوتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جذب کی کیفیت یہ تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جنگل میں نکل جایا کرتے تھے اور عبادت کے اندر مصروف ہوتے تھے، جنگل میں نکل گئے، عبادت کر رہے ہیں، نہ گھر کا ہوش ہے، نہ باہر کا ہوش ہے، نہ دوست احباب کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے۔ یہ ذکر ہی ایسا، یہ اللہ کی یاد ہی ایسی ہے، اللہ کے محبوب کی یاد ہی ایسی ہے کہ انسان کو سب سے بے بہرا کر دیتی ہے۔ جب اللہ کی یاد دل میں سما جائے پھر کسی کی محبت دل میں نہیں رہتی۔ جذب کی کیفیت ہوتی تھی، حضرت شاہ صاحب جنگل میں نکل جاتے تھے، یہ عبادتیں کر رہے ہیں، اسی کی یاد میں ہیں۔ جب کچھ تھوڑا سا سکون ملتا تھا اور جذب کی کیفیت سے جب باہر آتے اور جب شہر میں تشریف لائے تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کی تایا کا خط آیا ہوا ہے، آپ کی والدہ محترمہ آپ کو یاد کر رہی ہے۔ والدہ کی محبت ہوتی ہے نا، اپنے بچے کی یاد ہوتی ہے، بچے کی جدائیگی کے اندر والدین تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آئے، ہمارے پاس رہے۔ تو انہوں نے پیغام دیا کہ خط آیا ہے اور آپ کی والدہ یاد کر رہی ہے۔ آپ نے سب کچھ چھوڑا اور سب کچھ چھوڑ کے فوراً اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، والدہ کی خدمت۔ اس سے بھی درجے بلند ہوتے ہیں، اس سے بھی سلوک کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ آج کیسے بدبخت لوگ ہیں جو اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں، بعض روتی بھی آتی ہیں مائیں کہ صاحب ہمارا بیٹا ہمیں مارتا ہے، معاذ اللہ سن مارنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دیکھو خبردار اپنے والدین سے اونچی آواز سے بھی بات نہ کرنا، وہ بھی نہ کرنا، نرمی سے بات کرو، لہجہ بھی اچھا رکھو. چیز آئے گے گالی دینا، چیز آئے کہ مارنا جہنم ہے. انسان جہنم کا سودا کرتا جو اپنے والدین کا ادب اور احترام نہیں کرتا. حضور نے فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. اگر ناراض کرو گے جہنم میں جاؤ گے، سب عبادت بات تمہاری رکھی رہ جائیں گی، اور اگر راضی کر لیا ان کو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. یہ جنت کا دروازہ ہے. یہ ادب کرو. حضرت شاہ صاحب نے اپنی عبادتیں چھوڑ دی، ریاضتیں چھوڑ دی، جنگلوں کے نکل کر اللہ کی یاد میں کہتے سب کام چھوڑا. میں نہیں، میں اپنی والدہ کی خدمت کروں. والدہ کی خدمت کے لیے پہنچ گئے، والدہ کی خدمت کرتے رہے جب تک وہ زندہ رہیں، ان کی خدمت کرتے رہے. جب ان کا وصال ہوا پھر آپ پھر نکل گئے. حکم ہوا کہ جاؤ اجمیر حاضری ہوئی. حضرت خواجہ الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پروار پر رہ کر وہاں چلے کرتے رہے، فیض اٹھاتے رہے وہاں سے. پھر وہاں سے حکم ہوا کہ جاؤ ہندوستان کے اندر الور کے اندر جاؤ. آپ الور تشریف لے آئے. الور میں آ کے تولیڑے کے اندر حکم ہو گیا تھا. اللہ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے. جیسے مولانا فرما رہے تھے، مولانا طاہر صاحب طاہری، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا. اب یہ اولیاء کرام مختلف علاقوں میں جا کر جہاں جہاں ضرورت ہوتی، جہاں کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، عصیاں ہوتا ہے، زیادہ کیا نام ہے جرائم بڑھ جاتے ہیں، وہاں اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب آتا ہے جو وہی کام کرتا ہے جو انبیاء کیا کرتے تھے. کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب نبی نہیں آئے گا. اب یہ اللہ کے نبی کی امت کے ولی آتے ہیں اور اس علاقے میں جا کر فیض پہنچاتے ہیں اور اسلام کا بول بالا کرتے ہیں، اسلام کا پرچم لہراتے ہیں. آپ تشریف لے آئے تولیڑے کے اندر، آپ نے ایک مسجد کے اندر جا کے قیام فرمایا. ابھی مولانا واقعہ سنا رہے تھے، جب وہاں مسجد میں جا کے بیٹھ گئے تو لوگوں نے کہا بھائی یہ کون ہے؟ کئی دن سے بیٹھا ہوا یہ آدمی، کوئی جاسوس واسوس تو نہیں. عام طور پر یہاں بھی ایسے ہی ہوتا نا، مسجد میں یہاں کوئی آگے بیٹھ جائے گا، آپ لوگوں کو اعتراض ہوگا کہ بھائی اتنے دن سے یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہندوستان کا کوئی جاسوس تو نہیں ہے. لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیں گے میاں کہاں سے آئے ہو بھائی، کیوں آئے ہو بھائی، کب سے بیٹھے ہو تم؟ اب وہ کیا بتائیں، اللہ نے حکم دیا مجھے، تو میں تو اللہ کے حکم پر آیا ہوں. وہاں تولیڑے کے لوگوں نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا. جو آتا پوچھتا بابا جی کیوں بیٹھے ہو ادھر، اتنے دن ہو گئے تمہیں، کب جاؤ گے تم؟ بھائی جانا کہاں ہے، اللہ کا حکم ہے، میں تو یہی رہوں گا. نہیں یہاں نہیں، تو اٹھو ادھر سے. جب بہت زیادہ پریشان کیا آپ مسجد سے اٹھے اور جنگل میں جا کر اپنا ڈیرا لگا لیا. شاہ صاحب تولیڑے والے رحمۃ اللہ علیہ نے جنگل میں جا کر اپنا ڈیرا لگا لیا. جیسے ہی آپ باہر گئے تولیڑے کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی. اور طاعون کی وبا ایسی ہوتی لوگوں نے مرنا شروع کر دیا. وہ وبا ایسی ہوتی اس میں ایک مارا دوسرا مارا، لوگ پریشان ہوئے. لوگ گئے دعا کرانے کے لیے. اللہ کے ولی نے کہا کہ میاں کسی اللہ کے ولی نے کہا کہ میاں تم نے کسی اللہ کے ولی کو ناراض کر دیا، اس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے طاعون کی. جاؤ اس کو اس ناراض کیا جس ولی کو، اسی کو راضی کرو. جب وہ ہاتھ اٹھا دے گا دعا کے تو تمہارے اس گاؤں سے طاعون کی وبا ختم ہوتی چلی جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. لوگ گئے، صاحب وہی تھا جس کو ہم نے پریشان کر کے نکالا تھا. وہاں گئے جناب، جا کے دیکھا حضرت شاہ صاحب کے قدموں میں پڑے، حضور معاف فرما دیں، آپ تشریف لے آئیں. بڑی عزت سے احترام کے ساتھ آپ کو تولیڑے شہر کے اندر گاؤں تھا تولیڑے میں لے کے آئے. اسی مسجد میں آپ کو عزت و احترام سے لکھا. آپ کے قدم پڑنے تھے کہ اللہ نے طاعون کی وبا ختم فرما دی. پتہ یہ چلا اس واقعے سے کہ اللہ کے ولیوں کے دل نہیں دکھانا چاہیے، ان کے دلوں کو راضی کرنا چاہیے، ان کو خوش کرنا چاہیے. ان کے دلوں کو راضی کرنے کے اندر اللہ کے رسول کی رضا ملاتی ہے. تم چاہتے ہو اللہ رسول راضی ہو جائیں تو اللہ کے ولیوں کو خوش کرو. اللہ کے ولی خوش ہو جائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا. دین و دنیا کی عزتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو اللہ کے ولیوں کو راضی کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو خوش کرتے ہیں. اور جو ناراض کرتے ہیں تو پھر دنیا بھی ان کی خراب ہوتی ہے اور عاقبت بھی خراب ہو جاتی ہے. دنیا بھی خراب ہوتی ہے، عاقبت بھی خراب ہوتی ہے. کوئی الفاظ کوئی بات ایسی نہ کرو کہ جس سے اللہ کے ولی کا دل دکھے، اس کی ناراضگی مت دو. کیوں؟ اسے قرآن حدیث میں میرے رب نے فرما دیا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرے اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اب بتائیے اللہ سے کس کی ہمت جنگ کرے؟ یعنی ولی کی عظمت دیکھیے اور یا کی شان دیکھیے.
اللہ نے فرمایا ان سے مقابلہ نہیں کر رہے، مجھ سے مقابلہ کر رہے ہو، خبردار کہ ان کی شان کے اندر کوئی لفظ کہا ہے تم نے اور کوئی برائی کی ہے، کوئی برائی مت کرنا ان سے، ان کی ادب کرو، ان کا احترام کرو، اگر یہ راضی ہو گئے تو میں بھی راضی ہو جاؤں گا، اور ان کو راضی کر لیا تو مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنے سخت الفاظ ہیں، احادیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں ڈیرہ جما لیا۔ اب دیکھیے ان حضرات کی سیرت پڑھنے سے انسان کو جینے اور مرنے کا سلیقہ آتا ہے، اسی لیے عرس مناتے ہیں، اسی لیے میلاد مناتے ہیں، اسی لیے اولیاء کے صحابہ کے دن مناتے ہیں، تاکہ ان کے حالات پڑھیں اور ہمیں جینے اور مرنے کا سلیقہ آئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار کہ چارپائی سے اٹھنا بھی مشکل ہو گیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ اسی بیماری کے عالم میں صبح آپ مسجد کے صحن میں چہل قدمی فرما رہے۔ لوگ پریشان ہوئے، لوگوں نے کہا حضرت آپ تو بڑے بیمار تھے، آپ ہم رات کو دیکھ کے گئے ہیں، اٹھنا بھی مشکل تھا، یہ آپ کیسے اٹھ گئے اور یہ کیسے آپ چہل قدمی فرما رہے ہیں؟ فرمایا ذوف تو بہت ہے، اٹھا نہیں جا رہا تھا، اٹھنا بھی مشکل تھا، لیکن مجھے پتا چلا کہ حضرت توسیع شریف کے سجادہ نشین حضرت خواجہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت خواجہ خان محمد توسیع رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، ان کی ادب کے اندر میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ، آپ نے دیکھا اولیاء کا ادب اور ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر جگہ۔ یہاں تو ایک مولوی دوسرے مولوی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کے بعد جاؤ وہ اس کی برائی کرے گا، وہ اس کی برائی کرے گا، وہ کہے گا اوہ وہاں کہاں چلے گا، وہ تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس آؤ، آنا ہے تو ادھر کہاں چلے گا تم؟ ایک یہ ولی ہے، ایک آستانے کا سجادہ نشین آ رہا ہے تو بیماری چھوڑ کر اپنے کھڑے ہو جاتے ہیں ادب اور احترام کے لیے۔ سبق ہے یہ اللہ کے ولیوں کے آستانے سے، اپنے دلوں میں جگہ پیدا کرو۔ آج ہمارے اہل سنت کا انتشار کتنا بڑھ گیا، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نکال رہے ہیں، تم بھی نکل گیا بھائی اہل سنت سے، تو بھی نکل گیا اہل سنت سے، نہیں اسلام سے نکال رہے ہیں، یہ بھی کافر ہو گیا، یہ بھی کافر ہو گیا، یہ بھی کافر ہو گیا۔ بھائی بچا کون ہے؟ بس وہی جو کہنے والا ہے وہ اکیلا بچتا ہے، باقی تو سب کافر ہو گئے ان کی نظر کے اندر۔ اگر کوئی کوشش کرے، اب میں کوشش کر رہا ہوں آج کل کہ بھائی جا رہا ہوں ان کے پاس کہ بھائی جن کو نکالا ہے اہل سنت سے اور جن کو نکالا ہے اسلام سے اور کافر بنا دیا، ان سے پوچھو تو صحیح جا کے بھائی آپ کے نے کیا کیا وعدے کی تھی، اور واقعی وہ باتیں اسلام کے خلاف تھیں، دین کے خلاف تھیں، اہل سنت کے خلاف تھیں، تو آپ توبہ کر لیجیے۔ اس لیے میں جا رہا ہوں، لیکن لوگوں کو یہ بھی گوارا نہیں۔ کل ایک صاحب آئے میرے پاس، اب آپ وہاں کیوں چلے گئے؟ وہ تو بہت کافر ہے اور وہ تو کیا نام ہے اسلام سے بھی نکل گیا، اور کیا نام ہے آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا بھائی اسی لیے کیا تھا کہ اگر واقعی وہ نکلا ہے تو اس کو دوبارہ لے آئیں اسلام کے اندر، اور نہیں نکلا تو ان لوگوں کو بتاؤں کہ کیوں الزام لگا رہا ہو کسی پر۔ یعنی تحقیق تو ہونی چاہیے نا کم از کم، یہ شریعت ہماری کہتی ہے، حجت تمام ہونی چاہیے۔ اس سے پوچھے گا بھائی آپ نے یہ الفاظ کہیں، اگر آپ نے الفاظ کہیں اور واقعی علماء کہتے ہیں یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں تو پھر آپ کو توبہ کرنی چاہیے، باقی صحیح نہیں ہے آپ دوبارہ اپنے اہل سنت میں آئیے۔ یہ کیا آپ نے طریقہ اختیار کیا؟ اور اگر خامخواہ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ صاحب نکال کے ہے کہ وہ ایسی بات نہیں ہے، تو پھر ان کو سمجھایا جائے گا کہ تم ایک اہل سنت کے عالم کو کیوں نکال رہے ہو اہل سنت سے۔ یہ فرض ہے اہل سنت والجماعت کے علماء پر کہ اس کی تحقیق کریں۔ ہم تحقیق کے نکلیں تو ہمارے خلاف ہو گئے لوگ، آ رہے ہیں صاحب آپ نے فلاں کے پاس کیوں گئے تھے؟ ارے بھائی یہ تحقیق کرنے گئے تھے کہ آیا وہ شخص نکلا بھی ہے یا نہیں اسلام سے، اور اگر نکل آئے تو دوبارہ لے کے آئے اس کو اہل سنت کے اندر، لیکن یہ بھی گوارا نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی ہمارے اندر تنگ نظری پیدا ہو گئی ہے کہ بات کرنا بھی گوارا نہیں، کسی کے پاس جانا بھی گوارا نہیں۔ اور ایک ان کا دل تھا صوفیاء کرام کا، ایک صوفی دوسرے صوفی کے پاس آ رہا ہے تو اپنی بیماری بھول کر جناب اس کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ دل میں محبت پیدا کرنی چاہیے، بالخصوص جو لوگ بیعت کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دوسرے پیر سے محبت پیدا کرے، نہ کہ نفرت پیدا کرے۔ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، حضرت شاہ صاحب تلیرے والے کے بعد ٹھیکیدار اسماعیل گئے، صاحب مجھے بیعت کر لیے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں کرتا بیعت۔ اس نے کہا بیعت نہیں کر رہے؟ فیاض صاحب ان کے دوست تھے اور حضرت شاہ صاحب کے بڑے معتقد تھے، مرید تھے، ان کو وہ لے آئے سفارش کے لیے
فیاض صاحب کو بھائی میرے شاہ صاحب تولیڑے والے سے سفارش کیجئے، میرے تولیڑے کا واقعہ ہے، میری سفارش کریں، میں کب سے کہہ رہا ہوں حضرت سے حضرت مجھے بیعت کر لیں، مجھے بیعت کر لیں، مجھے بیعت کر لیں، بیعت ہی نہیں فرما رہے۔ جب سفارش آئی تو فرمایا میاں میں دیکھ رہا ہوں اپنی روحانی آنکھ سے، شاہ صاحب نے فرمایا، شاہ صاحب تولیڑے والے، کہ ان کا حصہ ایک بڑی سرکار کے اندر ہے، ان کو بیعت ہونا ہے حضرت شارف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ وہ آستان ہے جہاں میں بھی ادب سے جایا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء۔ اب یہاں عالم کیا ہے، کوئی کسی کا مرید بھی ہوگا تو اسے پکڑ کے زبردستی لاتے ہیں، ہو گیا مرید، ہمارے پیر سے پھر مرید ہو جائے، کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم طالب ہی ہو جائے۔ ارے کیا زبردستی ہے، یہ کہاں کا طریقہ، یہ نہیں ہے ہمارے طریقت کا طریقہ۔ جو کسی سے بیعت ہو گیا اس کو چھوڑو اس کے بعد کہ وہ اپنے پیر کے ارادت اور عقیدت کے اندر رہے۔ یہ کیا مطلب کہ آپ زبردستی کھینچ کے لا رہے ہیں، اس کا بیعت ہے، اس کا بیعت ہے، اس کے بعد ہمارے بیعت ہو جاؤ۔ کیوں بیعت ہو جاؤ جب ہمارا پیر زندہ ہے؟ تو جب ہمارا پیر فیض پہنچا رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور پیر کے پاس جائیں؟ اب دیکھیے وہ ایک آدمی زبردستی آ رہا ہے، بیعت ہونے کے لیے آ رہا ہے، اور حضرت شاہ صاحب تولیڑے والے بیعت نہیں، کہہ رہا نہیں کہیں اور جاؤ بیعت ہونے کے لیے۔ یہ طریقت کے اصول ہیں، یہ طریقت کے کیا نام ہے شرائط اور طریقے ہیں، یہ طریقت کے۔ افسوس طریقت کے لے کے بیٹھ گئے آستانے اور طریقت کے اصولوں سے واقف نہیں ہیں، نہ جناب اس کے احکامات سے واقف ہیں، زبردستی پکڑ پڑ کے لوگوں کو بیعت کراتے ہیں، اور کیا نام ہے طریقت کا مذاق بنا رکھا ہے۔ طریقت کا مذاق، طریقت کا حقیقت کے اندر طریقہ یہی ہے کہ آپ جس سے بیعت ہے اس کو اسی جگہ رہنے دیں، بلکہ اس پیر کا ادب اور احترام بھی کریں۔ اب یہاں ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا، اس پیر کی برائی کریں گے، اس پیر کی برائی کریں گے، اس پیر کی برائی کریں گے، صرف ان کا پیر جو ہے وہ اچھا ہے، باقی سب پیر برے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کیا یہ طریقہ یہ ہمیں سکھاتا ہے ہمارا دین؟ کیا شریعت اور طریقہ یہ سکھاتی ہے کہ اولیاء کرام کی اور علماء کی اور دوسرے پیرانے کرام کی برائی کرو؟ افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اہل سنت کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور عقل سلیم عطا فرمائے، طریقت کے اصول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، طریقت کے طریقوں پر چلنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو شریعت اور طریقت دونوں کا اصول ہے کہ کسی کی آپ برائی نہ کریں، کسی عام آدمی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن میں اس کی مذمت آئی ہے، سختی کے ساتھ ممانعت آئی ہے، چاہے جائے کہ کسی عالم کی برائی کریں، چاہے جائے کہ آپ کسی کا نام ہے پیر کی برائی کریں اور اس کی نفرت بٹھائیں۔ اللہ ہدایت دے ہمارے لوگوں کو۔ بہرحال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس الحمدللہ ان کے ہم نے حالات سنے، یہ اس لیے تاکہ ہم ان کے طریقے پر چل کے اپنی زندگی کو اللہ کے محبوب کی اتباع کے اندر گزاریں، اور ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کے محبوب کو محبوب ہو جائے۔ جب ان کے طریقے پر چلیں گے، چونکہ یہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کے محبوب کے طریقے پر چلے ہیں، اور جب ان کے طریقے کو سن کر ہم ان کے طریقے پر چلیں گے تو سمجھ لیجیے ہم بھی حضور سرور کائنات کے اتباع کر رہے ہیں، اور جو اتباع مصطفیٰ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ محفل سج رہی ہے، اور یہاں ماشاءاللہ پیر صاحب قبلہ کو میں نے کہا کہ آپ تشریف لاتے رہا کریں، تشریف لاتے ہیں یہ چونکہ کراچی میں ہوتے ہیں، حضرت کا قیام تو کراچی میں ہوتا ہے، کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں یہ وہاں بھی دیکھیے نا کہاں سے کہیں کہروڑ پکا سے مریدین آئے ہوئے ہیں، کہیں کرباڑ سے مریدین آئے ہوئے ہیں، وہاں بھی حضرت تشریف لے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ زیادہ دورے کرنا چاہیے تاکہ زیادہ فیض پہنچے۔ اب دیکھیں نا بابا کے نام سے پتہ نہیں کتنے لوگ آ گئے ہیں جو لوگ دین خراب کر رہے ہیں، ایمان خراب کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھ جاتے ہیں بیچارے، ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں واہ یہ تو بڑی اچھی بات کر رہا ہے، حالانکہ کیا پتہ اچھی بات نہیں ہے، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو علماء کی ضرورت ہے، مشائخ کی ضرورت ہے کہ وہ جاتے رہیں، اپنے مریدوں کو سنبھالتے رہیں، یہاں بھی تشریف لاتے رہیں۔ ہمارے یہاں مولانا بہت اچھا سنبھال رہے ہیں، ہمارے ان کے بعد یہاں مستقل یہاں ہوتے ہیں ہمارے مولانا طاہر طاہری صاحب۔ میں مولانا طاہر طاہری صاحب کو بھی اجازت دیتا ہوں کہ یہ بیعت کیا کریں، اس لیے کہ جب یہ بیعت کریں گے لوگ آئیں گے، تو اگر یہ بیعت کریں گے سلسلہ تو انشاءاللہ لوگوں کو ہدایت ملے گی، لوگوں کو فیض ملے گا انشاءاللہ، گمراہی سے بچ جائیں گے۔ جب آپ کسی کے دامن کو پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ گمراہی سے بچ جائیں گے۔ یہ بہت بڑا سلسلہ طریقہ، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ بیعت کرنا، اس بیعت سے لوگ گمراہی سے بچ جاتے ہیں، حضور بیعت فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت تشریف لاتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں، بہت اچھا ہے، تشریف لائیں، جب بھی یہاں لوگ آئیں بیعت ہوں حضرت سے، لیکن مولانا یہاں مستقل ہوتے ہیں۔ مولانا طاہر طاہری کو بتائیے کہ لوگوں کو بیعت کیا کریں تاکہ یہ فیض جو ہے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جاری رہے گا، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک فیض جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو شاد و آباد رکھے۔ یہاں دارالعلوم قائم ہونا چاہیے، میں نے مولانا کو کئی مرتبہ کہا ہے یہاں دارالعلوم قائم کیجیے، کس زمانے میں قائم تھا، چودھری صادق صاحب کے زمانے میں ان کے بیٹے چودھری آفتاب صاحب ایک دارالعلوم بنایا ہوا تھا، قائم تھا، لیکن اب وہ سب اجڑ گیا ہے۔ اب چاہیے کہ پھر قائم کریں، کیونکہ آستانوں پر جب آپ دارالعلوم قائم کریں گے، مدارس قائم کریں گے تو صاحب مزار کی روح خوش ہوگی،
وہ دعائیں دیں گے آپ کو۔ یہ تمام جتنے حضرت کے آستانے سے تعلق رکھنے والے مرید ہیں، سب کا فرض بنتا ہے کہ سب مل کے بیٹھیں، سوچیں، پروگرام بنائیں کہ ہمیں کس طرح یہاں مدرسہ چلانا ہے۔ مدرسہ ایسے مفت میں نہیں چلتا۔ ایک مدرس کی تنخواہ آپ کو 25,000 30,000 دینی، کہاں سے آئے گی وہ تنخواہ؟ اگر کسی طلباء کو رکھیں تو ان کے کھانے کا خرچہ، صبح کا خرچہ، رات کا خرچہ ہم سے پوچھئے، ہم رکن الاسلام چلا رہے ہیں۔ صبح کتنا خرچہ ہوتا ہے ناشتے کے اندر، دوپہر کو کتنا خرچہ ہوتا ہے، رات کو کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ تو سب مل کے اپنے مرشد کو راضی کرنے کے لیے ایک پروگرام بنائیں کہ ہم سب تعاون کیا کریں گے ہر ماہانہ، تاکہ تعاون ہو جائے۔ یہاں مولانا ہے ماشاءاللہ، عالم ہے ماشاءاللہ، جید عالم ہے ماشاءاللہ، یہاں سنبھال رہے ہیں آستانے کو، سنبھال رہے ہیں مسجد کو، سنبھال رہے ہیں آنے والوں کو، سنبھال رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ بہترین دارالعلوم چلائیں گے اگر آپ لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ چلائیے، تعاون کیجئے ان کے ساتھ، اور کوئی پلاننگ کیجئے تاکہ یہاں مدرسہ قائم ہو، دارالعلوم قائم ہو، اور یہاں سے باقاعدہ فیض ملے، قرآن پڑھ کے جائیں، حدیث پڑھ کر جائیں، فقہ پڑھ کے جائیں، عالم بن کر جائیں۔ یہاں حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح خوش ہوگی، آپ کو دعائیں دیں گے جو لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حاجت قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں۔